اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ایک ایسے موضوع پر بات ہوگی جو بہت سے عام اور بظاہر ناقابل فہم صحت کے مسائل کے پیچھے چھپا ہوا اصل مجرم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں انسولین ریزسٹنس کی۔ یہ ایک ایسا خاموش قاتل ہے جو جسم کو اندر سے کھوکھلا کرتا رہتا ہے اور اکثر اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن ایک بہت ہی زبردست اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس پورے میکینزم کو سمجھ کر اور چند بنیادی لائف سٹائل تبدیلیاں لا کر اسے مکمل طور پر ریورس کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور چھپے ہوئے حقائق کو سامنے لاتے ہیں۔ اس جائزے کو ہم 6 اہم حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے صحت کے اس چھپے ہوئے خطرے کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ انسولین ریزسٹنس اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کی وجوہات اور انتباہی علامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ چوتھے حصے میں اس سے منسلک بیماریوں اور خطرات پر بات ہوگی، پھر تشخیص اور علاج کی طرف آئیں گے اور آخر میں مکمل صحت یابی کے راستے پر روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیے حصہ 1 کی طرف بڑھتے ہیں، صحت کا چھپا ہوا خطرہ۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک میٹابولک برفانی تودے کا صرف اوپری حصہ ہوتا ہے۔ اکثر یہ سوال بہت شدت سے ذہن میں ابھرتا ہے کہ ضدی چربی، خاص طور پر پیٹ کی چربی کو کم کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ سخت ڈائٹ اور بے تحاشا ورزش کے باوجود وزن کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور اوپر سے میٹھے کی شدید طلب الگ تنگ کرتی ہے۔ عموماً اس کا سارا الزام قوت ارادی کی کمی پر تھوپ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں جسم کے اندر کوئی اور ہی کیمیائی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو آخر اس کے پیچھے چھپا ہوا اصل مجرم کون ہے؟ جی ہاں، اصل مجرم انسولین ریزسٹنس ہے۔ اسے کچھ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں جسم کے خلیات انسولین کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، انسولین بنیادی طور پر ایک چابی کا کام کرتی ہے جو خلیوں کا دروازہ کھولتی ہے تاکہ گلوکوز اندر جا کر توانائی میں تبدیل ہو سکے۔ لیکن جب خلیات اس چابی پر رد عمل دینا بند کر دیں تو خون میں شوگر کا سیلاب آنے لگتا ہے۔ اسے قابو کرنے کے لیے لبلبے کو لگتا ہے کہ شاید انسولین کم پڑ گئی ہے اور وہ مزید انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس یہیں سے سارا اندرونی نظام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حصہ 2 کی طرف آتے ہیں، انسولین ریزسٹنس کیسے کام کرتی ہے۔ اب ذرا جسم کے اندر جھانک کر اس کی مکمل سائنس کو سمجھتے ہیں۔ ایک عام اور صحت مند جسم میں نظام بالکل ہموار چلتا ہے۔ خوراک گلوکوز میں بدلتی ہے، خون میں شامل ہوتی ہے اور انسولین اسے خلیوں تک بحفاظت پہنچا دیتی ہے۔ لیکن انسولین ریزسٹنس میں کہانی بالکل الٹ جاتی ہے۔ خلیات دروازہ بند کر لیتے ہیں، گلوکوز خلیوں میں جانے کے بجائے خون میں ہی تیرتا رہتا ہے اور جسم کا سارا اندرونی نظام ایک شدید کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے رد عمل میں لبلبا مسلسل اور ضرورت سے زیادہ انسولین خون میں پھینکتا رہتا ہے۔ اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے ایک انتہائی خطرناک چکر کی، گلوکوز کا خون میں رہنا اور لبلبے کا بے تحاشا انسولین خارج کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اضافی انسولین جسم میں ایک فیٹ سٹوریج ہارمون یعنی چربی جمع کرنے والے ہارمون کے طور پر کام کرتی ہے۔ جب مطلوبہ توانائی خلیوں تک نہیں پہنچتی تو دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ جسم بھوکا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بھوک اور شوگر کی طلب میں اچانک اور شدید اضافہ۔ یہ ایک ایسا شیطانی چکر ہے جو خود کو مسلسل دہراتا چلا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں حصہ 3 کی جانب، وجوہات اور انتباہی علامات۔ جسم ہمیں جو سگنلز دے رہا ہوتا ہے انہیں پہچاننا بے حد ضروری ہے۔ کچھ اندرونی علامات ایسی ہوتی ہیں جنہیں اکثر روزمرہ کی تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً میٹھے کی شدید طلب ہونا، پیٹ بھرے ہونے کے باوجود مسلسل بھوک کا احساس، یا پھر دوپہر کا کھانا کھانے کے فوراً بعد شدید تھکاوٹ کا طاری ہو جانا۔ اس کے علاوہ سوچنے میں الجھن یا جسے برین فاگ کہتے ہیں اور موڈ میں اچانک تبدیلیاں آنا، یہ سب محض کام کا دباؤ نہیں بلکہ جسم کے اندر چلنے والے انسولین کے مسائل کی واضح اور چیختی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اندرونی علامات کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم ظاہری علامت بھی ہے جسے ایکانتھوسس نائگریکنس کہا جاتا ہے۔ گردن کے پچھلے حصے، بغلوں یا جوڑوں کے گرد جلد کا اچانک سے سیاہ اور موٹا ہو جانا کوئی عام جلدی مسئلہ نہیں ہے جسے محض کسی کریم کے استعمال سے ٹھیک کیا جا سکے۔ در حقیقت یہ خون میں انسولین کی خطرناک حد تک بڑھی ہوئی سطح کی ایک بالکل واضح ظاہری جسمانی علامت ہے اور اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ خیر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس میں سب سے بڑا اور مرکزی کردار ہمارے جدید طرز زندگی کا ہے۔ اضافی چینی اور حد سے زیادہ پروسیسڈ فوڈز کا استعمال، سارا دن اسکرینز کے سامنے بیٹھے رہنا اور جسمانی سرگرمی کا نہ ہونا، اس پر مزید یہ کہ دائمی تناؤ اور 7 گھنٹے سے کم کی نیند جسم میں کورٹیسول ہارمون کو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں جو بلڈ شوگر کو مزید تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی ہماری اپنی روزمرہ کی عادات ہی اس خاموش قاتل کو پروان چڑھانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حصہ 4 میں ہم اس سے منسلک بیماریوں
اور سنگین خطرات پر بات کریں گے۔ انسولین ریزسٹنس کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں، بلکہ یہ کئی بڑی اور جان لیوا بیماریوں کا گیٹ وے یعنی ابتدائی دروازہ ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز تو اس کا بالکل سیدھا اور براہ راست نتیجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ خواتین میں PCOS کا بڑھتا ہوا رجحان، جگر کے گرد چربی جمع ہونا جسے فیٹی لیور کہتے ہیں، دل کی بیماریاں اور ہائی بلڈ پریشر، یہ تمام بظاہر مختلف نظر آنے والی بیماریاں حقیقت میں اسی ایک جڑ سے پھوٹتی ہیں۔ اور اگر اس مسئلے کو یوں ہی بغیر کسی علاج کے چھوڑ دیا جائے تو خطرات اور بھی سنگین ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہارٹ اٹیک، فالج اور گردوں کے مکمل طور پر ناکارہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے، یہاں تک کہ بینائی کے شدید مسائل اور جسم کے پورے ہارمونل نظام کا تباہ ہو جانا بھی اس کے طویل مدتی نتائج میں شامل ہیں۔ اس سنگینی کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ وقت رہتے ہوئے صحیح اقدام کر کے ان بڑے نقصانات سے بچا جا سکے۔ حصہ 5، تشخیص اور علاج۔ ابھی تک تو ہم نے مسئلے کی سنگینی پر بات کی، لیکن اب آتے ہیں امید اور صحتیابی کے اقدامات کی طرف۔ علاج کا سب سے پہلا اور اہم قدم بالکل درست تشخیص ہے۔ یاد رکھیں، اندھیرے میں تیر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف شوگر چیک کرنا ہرگز کافی نہیں۔ HbA1c، فاسٹنگ انسولین اور خاص طور پر ہوما IR جیسے جدید بلڈ ٹیسٹس موجود ہیں جو جسم میں انسولین کی مزاحمت کا بالکل درست اور قطعی اندازہ لگاتے ہیں۔ ان ٹیسٹ کے ذریعے ہی علاج کی ایک ٹھوس بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اب ذرا ایک حیران انگیز حقیقت پر غور کریں۔ میڈیکل سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ اگر جسمانی وزن میں صرف 5 سے 10% تک بھی کمی کر لی جائے تو انسولین کی حساسیت میں ایک زبردست اور جادوئی بہتری آ سکتی ہے۔ جی ہاں، صرف 5 سے 10%۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمیں راتوں رات کسی معجزاتی تبدیلی کی ضرورت نہیں، بلکہ حقیقت پسندانہ اور چھوٹے چھوٹے اہداف بھی مجموعی صحت پر ایک بہت بڑا اور نمایاں اثر ڈال سکتے ہیں۔ جب بات علاج کی ہو تو خوراک کا کردار 100% کلیدی بن جاتا ہے۔ حکمت عملی دراصل بہت ہی سادہ اور واضح ہے۔ ہائی پروٹین اور لو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال۔ انڈے، مچھلی، تازہ سبزیاں اور گری دار میوے وہ سپر فوڈز ہیں جو بلڈ شوگر کو بہترین انداز میں مستحکم رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف میٹھے مشروبات، سفید روٹی اور بیکری کی اشیاء سیدھا انسولین کے خطرناک اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اس توازن کو سمجھنا اور اپنانا ہی خوراک کے ذریعے علاج کی اصل بنیاد ہے۔ ایک اور زبردست ہتھیار جو آج کل پوری دنیا میں مقبول ہے وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، یعنی وقفے سے فقہ کرنا۔ دن کے 12، 14 یا 16 گھنٹے کچھ نہ کھانا اور پھر باقی وقت میں صرف صحت بخش خوراک لینا۔ یہ طریقہ لبلبے کو اتنا ضروری آرام دیتا ہے کہ جسم مجبور ہو کر جمع شدہ ضدی چربی کو پگھلا کر توانائی کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے۔ البتہ ایک اہم احتیاط لازمی ہے۔ ذیابیطس کی ادویات استعمال کرنے والے افراد، حاملہ خواتین اور بزرگ افراد کو یہ طریقہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز نہیں اپنانا چاہیے۔ خوراک کے ساتھ ساتھ حرکت اور آرام کا توازن بھی بالکل اتنا ہی اہم ہے۔ روزانہ 20 سے 40 منٹ کی تیز چہل قدمی اور اسٹرینتھ ٹریننگ یعنی پٹھوں کی ورزش انسولین کے لیے لاجواب علاج ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پٹھے متحرک ہوتے ہیں تو وہ انسولین کی مدد کے بغیر ہی خون سے گلوکوز کھینچ لیتے ہیں۔ اور ہاں، اس سب کے ساتھ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی گہری اور پرسکون نیند انتہائی ضروری ہے، ورنہ نیند کی کمی بھوک بڑھانے والے ہارمونز کو بے قابو کر کے ہماری ساری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے یعنی حصہ 6 کی طرف آتے ہیں، صحت یابی کا راستہ اور کچھ قدرتی طریقوں سے بہتری۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کچن میں ہی کچھ ایسی جادوئی اور قدرتی اشیاء موجود ہیں جو اس سفر میں بہترین ساتھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ سیب کا سرکہ اور دال چینی کا استعمال خون میں شوگر کے اچانک اضافے کو روکنے میں زبردست مددگار ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ دائمی تناؤ اور ٹینشن اس مسئلے کو بدترین بنا دیتے ہیں، اس لیے تناؤ کو سنبھالنے کی تکنیکیں جیسے گہری سانسیں لینا، مراقبہ کرنا اور فطرت کے قریب کچھ وقت گزارنا کوئی لگژری نہیں بلکہ یہ تو علاج کا ایک لازمی اور بنیادی حصہ ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ انسولین ریزسٹنس کا تعلق محض میٹھا کھانے یا نہ کھانے سے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے جو پورے جسم کو، ہمارے ہارمونز کو، توانائی کی سطح کو اور مجموعی معیار زندگی کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی اور امید افزا بات یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر روکا جا سکتا ہے، ریورس کیا جا سکتا ہے اور صحت کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، صرف معلومات حاصل کر لینا ہی کافی نہیں، کیونکہ اصل جادو اور اصل تبدیلی تو عمل کرنے سے آتی ہے۔ تو آج خود سے یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ اس خطرناک چکر کو توڑنے کے لیے آج کون سی ایک چھوٹی سی روزمرہ کی عادت بدلی جائے گی؟
کیا وہ روزانہ کی چہل قدمی کا آغاز ہوگا، نیند کے اوقات میں بہتری، یا پھر خوراک میں پروٹین کا اضافہ؟ آج کی گئی ایک چھوٹی سی اور بظاہر معمولی سی تبدیلی مستقبل کی کسی بہت بڑی بیماری کو روکنے کا سبب بن سکتی ہے۔ علم کو عمل میں بدلنے کا اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔